کیسے ہو دوستو؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں یا مصر کے شہر منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام احنوف تھا، جبکہ قرآن میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں گزار دیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا کاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات خداوندی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ فرمایا، کیونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ لیکن آخرکار حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں رہ کر لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کی مشہور کتاب بائبل میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو احنوف کے نام سے پکارا گیا ہے، اور ان کو کاتب راست باز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق خدا نے احنوف کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ احنوف یارد کا بیٹا اور متوشالح کا باپ تھا اور نوح کا پردادا بھی تھا۔ جب وہ 65 سال کا تھا تو اس سے متوشالح، سیجم اور گیدت پیدا ہوئے۔ ان دو دوسری اولادوں کا ذکر کتاب حنوک دوم میں کیا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق خدا کے زندہ اٹھانے سے پہلے حنوک 365 برس تک جیتا رہا۔ آگے لکھا ہے کہ پھر اور حنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا، کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ حنوک کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے، جس میں اس کو 10 میں سے 7 قبل از طوفان نوح کا بزرگ کہا گیا ہے۔ اسی طرح مسیحیت کے نئے عہد نامے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں کچھ اس طرح ذکر آیا ہے، اور وہ متوشالح اور حنوک کا، اور وہ یارد کا، اور وہ مہلائل کا، اور وہ کینان کا۔ دوسرا ذکر کتاب عبرانی میں آیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے حنوک اٹھا لیا گیا تھا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے بیشتر اس کے حق میں گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے، اور پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے آپ ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ کی ہی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں پر بٹھایا اور انہیں لے کر چوتھے آسمان پر جا پہنچا، تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی۔ انہوں نے ملک الموت سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ تو ملک الموت حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر جا کر قبض کر لو۔ تو میں اس سوچ میں تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، ابھی اسی سوچ میں تھا کہ آپ یہاں آ پہنچے۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ تو یہ تھی کچھ معلومات حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔